بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا تفصیلی نقشہ کھینچیں گے۔ یہ نقشہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درمیان کے قبائل کا۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما، سینا نما، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب جو دراصل بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کثیر قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عربیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں۔ وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں ادنائی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب آرہی یعنی قحطائی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ایک حمید، جن کی مشہور شاخیں زد الجمہور، قدایا اور سجاسک ہے۔ دوسرا کہلان، جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تیر، مسجد کندہ، رقم، جذام، اسدوس، خزرج اور الوت جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل کسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعارہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک مشہور شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع ہے۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیز برآمد ہوئی، ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئیں۔ نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خران تشریف لے گئے اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوت کی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا۔ انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ چنانچہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا اور آپ اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و بے آبادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ شریف ہے۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑ دیا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اس کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ وہیں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے
انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاحم بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے پہ بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد و خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت آزاد پوش بادشاہ یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل کسان یعنی شام، شاہان خیرہ عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب اربع میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے 250 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرر تھا، ان کا پایا تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات کریمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور ہند کی بنیاد رکھی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مغرب کا لقب چھوڑ کر بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور سروا کی بجائے مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صفا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 سال قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ خمیرہ کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے مغرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایا تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر کے قریب دارانہ پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اس دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ اب بات کرتے ہیں 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور کی۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی کاموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمید اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن مغرب کے مشہور ہند میں رخنے ڈالنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا قرآن مجید کی سورۃ سبا میں کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشوں کو یمن پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشوں نے رومیوں کی شاہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لیں۔
اور وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں میں اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 555 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب ارتشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہراہ کے پاس فارسی فوج کا ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتا تھا، جس سے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادے ان کے بعد مکہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد ان کے نانا مزار بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ قریب تقریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی تقریباً 2000 برس تک رہی۔ کہا جاتا ہے کہ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحج کو ملنے سے واپس کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ اس اعزاز الیاس بن مصر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منا تک روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدہ کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی زمانہ تھا جب ادنائی قبیلے مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ قصب انقلاب کا دور آیا، کسی نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناسب پر برقرار رکھنا، کیونکہ قصی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس سے وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں داراندو تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ داراندوز دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے۔ قریش پر داراندو کے بہت احسان ہے، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے حل ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ قصی کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ داراندو کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے اور جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھوں میں باندھا جاتا۔ خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے قصی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اس کے ذمے تھی۔ چابی برادر بھی وہی تھا، یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا۔ حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے، رفادار یعنی حاجیوں کی میزبانی، حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا۔ اس مقصد کے لیے قریش پر کچھ رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہیں کھانا کھاتے۔